تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو یہ نماز بتائی ہے کہ نماز ایک عمل ہے، اس کے اندر ایک لمحہ آ جائے تو زندگی بن گئی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ابلیس کی زندگی میں ایک لمحہ آیا ناسمجھی کا، اور اس سے غلطی ہوئی اور ہمیشہ کے لیے ارادہ درگاہ ہو گئی۔ بعد میں ڈائلاگ بولا ابلیس سے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ نے مجھے سمجھایا نہیں کہ ہاں افغان نہیں، مطلب یہ کہ میرے ساتھ آپ نے جاتی ہے، بلکہ ایک جگہ اور ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے بتایا سورہ کہف میں کہ جب شیطان جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے، انسان سے کہتا ہے پھر کفر لا، اور انسان کفر کرتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ تو نے کام کیا جو کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سے وہ بدستور ڈرتا ہے، اور آپ بگڑ بھی ہو جاتے ہو اور وائلیٹ بھی کرتے رہتے ہو، تو پھر آپ کو اعتماد کس چیز کا ہے، اس کا نام بتاؤ۔ اگر وہ نام معلوم ہے تو پھر اعتماد ہے۔ آپ حضور پاک کی رحمت کو بھی نہیں مانتے ہو تو پھر گناہ بھی کرتے ہو اور پھر اعتماد بھی لے کے بیٹھے ہو، تو پھر آپ کس خیال میں بیٹھے ہو؟ یعنی کہ اگر وزن آپ نے کر کے دینی ہے عبادت تو پھر اگلے جو ہے وہ چن کے لیں گے، گن کے لیں گے، اس طرح تو ہے نہیں آپ کے پاس۔ آپ کا ساری کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، اور شفا کا مان نہیں رہے ہو تو تمہارے تو آج بڑی برا حال ہے۔ شفا تو جب تک نہ مانو اور تب تک جو ہے اعمال کے اپنے دامن میں محال ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھو کہ اعمال ہی خالی ہے تو نامہ اعمال گھر سے خالی ہے، کم از کم ہمارے دل کے اندر جو ہے یاد ہونا چاہیے اللہ کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر اللہ کا یہ ارشاد کہ میرے حبیب میں کیسے ان پر عذاب ڈالوں جبکہ آپ ان میں ہو۔ تو جب دل میں آپ کی یاد ہو وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا، یہ راز ہے۔ تو دل میں اگر اس کے حبیب نہ ہو تو پھر تو دوزخ ہی دوزخ ہے، اور اگر دل میں اس کے حبیب ہے، آپ کا نام ہے، اللہ کو قبول نہیں کرتا کہ اپنے محبوب کے کسی طالب کو عشق کی روایت کے خلاف ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں سکتا۔ یعنی کہ آپ نے ایک دفعہ بڑے بڑے بندے پہ لوگ کہ ایک آدمی ایسا واقعہ ہے کہ سرکار کے پاس آیا، یہودی تھا، غیر مسلم تھا، کہ رہی میں کلمہ اسلام لاؤں گا، آپ میرے ساتھ جو ہے نا آپ کشتی میں مٹی گراؤ۔ تو مدعا یہ ہے کہ ایسا بھی واقعہ ہوا، ریکارڈ میں ہے کہ جب ہاتھ لگایا تو ایسے بھی ریکارڈ میں آتے، انہوں نے کہا کہ اب ہاتھ میرا پکڑ لیا آپ نے تو بس آپ میں یاد رکھنا کہ میں گناہگار ہوں، تو میں کلمہ پڑھ رہا ہوں تو میرے پیچھے کوئی اعمال بھی نہیں ہے، اس کا خیال رہے۔ ایسے ایسے لوگ بھی آئے، اس انداز سے بھی لوگ آئے۔ تو اللہ سے ڈرنا ہی چاہیے اور ڈر نکل جانا چاہیے اور جب آپ کا صفات پر اعتماد ہو۔ اس لیے ایک آپ کے پاس ریڈیمنگ فیکٹر ہے کہ آپ اس امت سے ہو، اور اعمال کی کوئی بات نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہو نا۔ اس لیے اگر یہ بھی نہ مانو تو اعمال جو لوگ پریچ کرتے ہیں نا، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یا تو نبی ہے کہ نہیں ہے، تو پھر اعمال گن کے جو ہے نا پھر یہ بڑی مشکل بات ہے، مقصد کی بڑی مشکل بات ہے کہ اعمال گنے جائیں، اعمال تولے جائیں، پھر انکار بھی تولا جائے گا، اور جو درگزر کیا، جو آپ سے سہو ہو گیا، جو غلطیاں ہو گئی، اچانک واقعات ہو گئے، تول کے جو ہے نا پھر آپ کا بخشش کا امکان نہیں ہے، یہ تو کوئی اور حساب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اس امت سے پیدا فرمایا تو ادھر سے کوئی مہربانی ہو رہی ہے، وہ خود ہی مہربان ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب مہربانی کر رہا ہے یہی مہربانی ہے۔ لقد من کتنے نے پڑھے نا آپ؟ ہاں پڑھو، لقد پھر پڑھو، ہاں لقد من لاؤ، اندازہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ احسان جتا رہا ہے، زندگی کا نہیں، آپ کو بینائیاں عطا کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں عطا کی ہیں، جتایا نہیں ہے، ہمیشہ عطا کرتا ہے، یہ جتایا کہ میں احسان کیا مومنوں کے اوپر
کہ ان میں میں نے مبعوث کیا ایسا رسول جو ان کو آیتیں سناتے ہیں اور ان کو تزکیہ کرتے ہیں اور علم و حکمت کی بات بتاتے ہیں اور ان کو تقرب میرا تقرب عطا فرماتے ہیں. یہ میرا احسان ہے تم پر. ہم کہتے ہیں جی قبول ہے آپ کا احسان، یہ احسانیہ ہے. تو یہ احسان ہے میرا بات سمجھے. اور یہ احسان ہے، اس احسان کو راستہ بتایا. اصل میں یہ راستہ ہے آپ کی بخشش کا، ورنہ اعمال کی بخشش نہیں ہو رہی، اس تعلق کی بخشش. اور اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے، ان رحمتی واسعہ علی غضبی، میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے، تو غضب کا خالق کا تو نہیں ہوتا مخلوق پر، پہلے بتایا. تو غضب سے مراد کیا ہے؟ اگر میں انصاف کرنے پہ آ جاؤں تو غضب ہو جائے، لیکن میں انصاف کی بات نہیں کر رہا ہوں. رحمت میری وسیع ہے، غضب سے زیادہ ہے، اور رحمت میری تمہارے ہاں مجسم ہو کے آ رہی ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے رحمت تمام جانوں کے لیے رحمت کو بھیجا. اگر ساری کائنات کے لیے مانوس شیطان جس کا اللہ نے پہلے فیصلہ کر دیا، ساری کائنات کے لیے کافروں مومنوں کے لیے اگر کوئی واحد ہستی ہے جو سب کے لیے بخشش کی دعا کر سکتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی نہیں کر سکتا. کافروں کے لیے بھی بشر ہیں، بے خبر ہیں، کیونکہ ماہی کی دعا مانگی، تو آپ مطلب دعا کر سکتے ہو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ یہ بات دیکھو کہ حضور پاک کی امت سے ہونے والا کسی مسلمان کو دوزخ کی نوید سنا دے تو یہ شخص جو ہے وہ اپنا امت سے فارغ ہونے کا کوئی امکان ہے. جس کا مال ہے وہ فیصلہ کرے گا، جس کی امت ہے وہ فیصلہ کریں گے، اور جنہوں نے اس کو اس امت سے پیدا فرمایا یہ وہ فیصلہ کریں گے. اللہ جانے اور اللہ کے بزنس جانے اور امت جانے تم کون ہو درمیان بولنے والے. موت کے بعد منظر نہیں ہے، موت کے بعد صرف موت ہی ہے، اور اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. اس لیے ہم یہیں سے مطلب اللہ کے ہم ان کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا ہے نا. ایسی بات کیا کہتے ہیں اقبال غالب کے شعر، وہ کیا ہے غالب، ہم ان کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا. تو یہ ہے بات آپ کے لیے. دلے ہر قطرہ ہے ساز انل بہر، دلے ہر قطرہ ہے ساز انل بہر، ہم ان کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا. وہ تو ہر قطرہ ساز انل بہر ہے، ہم تو ہیں ہی انہیں کے. وہ تو ہر قطرہ ساز انل بہر ہے، ہم تو ہیں ہی انہیں کے. اس لیے یہ آپ کے لیے کبھی اس بات پہ غافل نہ ہونا کہ آپ کا سہارا اور بڑا ہی مہربان اور ہمدرد سہارا اور بڑا ہی شفیق سہارا اور بڑا ہی قوی سہارا آپ کے لیے حضور پاک کی یاد ہے. آپ کو بھی پتہ ہے آپ نے نامہ اعمال پر اتنا بھروسہ نہ کرنا، اور اس بات پہ بڑا بھروسہ. اللہ کی رحمت جو اس کی غضب سے وسیع ہے. اور اس لیے وہ شخص جو آپ کو کسی اعمال کی دعوت دیتا ہے حضور پاک کے اس کے مقابلے میں، تو پھر ذرا آپ پر غیر سم تھنگ رانگ سمجھے. اور اگر عشق بھی ہو اور اعمال بھی ہو تو پھر آپ کا حال بہت اچھا ہے، مبارک کے کام. آج سے کہتا ہے کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگا، عشق سلامت وہی ہوں. ان کا ایمان تو تم مانگا ہی مانگا، اصل میں عشق سلامت. اور ایک دفعہ حضور پاک کے پر بات ہوئی تھی آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی. آپ نے پوچھا میری بات تمہیں سمجھ آ گئی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا جی آپ کا پیغام سن لیا. آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ پھر ایمان کسے کہتے ہیں؟ پھر انہوں نے صحابہ کرام نے دہرایا کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتے پر ایمان لانا، اور اول کتابوں پر، آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر، جیسے ہے ماں بعد پر، مرنے کے بعد پر. یہ ہم کر ایمان سے ہے جی اس زندگی میں اس زندگی کا خیال رکھنا. سب ایمان کی تعریف ہوتی جا رہی تھی. ایک آواز آئی جی ہم تو یہ سمجھے ایمان بھی آپ پر نثار ہے. آپ نے فرمایا یہ ہے بات اصل میں کہ ماں باپ جہاں نثار ہے وہاں ایمان بھی آپ ہی کے پر نثار ہے. آپ کہیں تو ہم ماننے کو تیار ہیں. بس یہ جو ہے نا آپ کی وابستگی اسی بات پر ہونی چاہیے.